الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. حضرات محترم، یہ سورہ نبا ہے. یہ سورہ نبا مکی صورت ہے. یہ کو سورہ نبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ کی دوسری آیت میں اللہ نے لفظ نبا بیان فرمایا ہے. نبا کا معنی ہوتا ہے خبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے مشرکوں کو اللہ کی توحید سناتے تھے، اور قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بھی بیان فرماتے تھے کہ دن قیامت کے اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا. تو یہ کافر مشرک تھے، یہ سوال کرتے تھے کہ جی قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. یہ تحقیق کی غرض سے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ استہزاء کی غرض سے، مذاق کرنے کی غرض سے یہ سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی جی، جس قیامت کو ہم کو ڈراتے رہتے ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا عما یتساءلون، یہ مشرک کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں. اللہ پاک نے خود ہی فرمایا عن النبأ العظیم، یہ مشرک بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وہ بڑی خبر کیا ہے؟ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ قیامت والی جو بڑی خبر ہے نا، اس میں یہ مشرک اہل حق سے اختلاف کرتے ہیں. وہ قیامت والی جو بڑی خبر ہے نا، اس میں یہ مشرک کیا کرتے ہیں؟ اہل حق سے اختلاف کرتے ہیں. اہل حق قیامت کو مانتے تھے اور مشرک مانتے نہیں تھے، تو اختلاف ہو گیا. اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون، یہ مشرک جس قیامت کا انکار کر رہے ہیں نا، وہ قیامت جب آئے گی نا تو کلا سیعلمون، یقین نہیں یہ مشرک تو اس قیامت کو جان لیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ قیامت آ گئی ہے، یہ ہے قیامت. جس قیامت کا انکار کر رہے ہیں، جب وہ قیامت آئے گی تو پھر یہ مشرک یقیناً، کلا کا معنی یقیناً، اس قیامت کو کیا کر لیں گے؟ جان لیں گے. پھر تاکید کی اللہ پاک نے دوبارہ فرمایا ثم کلا سیعلمون، پھر وہ یقیناً مشرک اس قیامت کو جان لیں گے. لیکن اس وقت جاننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہاں جانو، یہاں یقین رکھو قیامت پھر تو بات بنے گی، اس وقت پھر یقین ہوگا جاننے کی کہ ہاں قیامت ہے. اس وقت کے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں.
اب اللہ پاک اگلی آیات میں قیامت کو زور سے نہیں منوا رہے، بلکہ قیامت کے بارے میں دلائل بیان کر کے دلائل کے ساتھ قیامت کو منوا رہے ہیں اللہ پاک، زور سے نہیں منوا رہے قیامت کو اللہ پاک، بلکہ قیامت کے بارے میں قیامت کے دلائل بیان کر کے اللہ پاک دلائل سے قیامت کو منوا رہی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اور مشرکو کیا ہم نے زمین کو بستر نہیں بنایا؟ ہم نے زمین کو، یہ جس میں رہ رہے ہو، آباد ہو، بیوی بچے رکھے ہوئے، کاروبار کرتے ہو، اس زمین کو بستر ہم نے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، دلائل شروع ہو گئے قیامت کے بارے میں، دلائل اللہ پاک شروع فرما رہے ہیں کہ جس زمین پہ تم رہ رہے ہو، آباد ہو، اس زمین کو ہم نے بنایا ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، ہاں جی، نہ کسی مولوی کا، نہ پیر کا، نہ فرشتے، نبی، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں کسی لحاظ سے، نہ میں نے مشورہ لیا کسی سے، نہ اجازت لی، نہ مدد لی، اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ اللہ زمین کو بستر اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین میں ٹھوکا ہے، یہ بھی ہم نے ہی ٹھوکا ہے، اپنی مرضی سے ٹھوکا ہے، کسی سے مشورہ لیا، کوئی عمل دخل نہیں اس میں کسی کا۔ زمین کو بستر بھی ہم نے بنایا، اور زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنا کے بھی ہم نے ٹھوکا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، ہے جی، فیصلہ آباد بدل پہ کہ فیصلہ آباد کر کے چک نہ جائے، زمین مائل نہ ہو جائے کسی طرف، تاکہ اس کا توازن برقرار رہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، مرد و زن کا جوڑا ہے ہم نے بنایا ہے۔ ہاں، اگر اللہ پاک مردوں کو ہی پیدا کرتا، عورتوں کو پیدا ہی نہ کرتا، کہاں جوڑے بن جاتے؟ کیوں جی، عورتیں ہوتی مرد نہ ہوتے، کہاں جوڑے ہوتے؟ مرد ہی مرد ہیں، عورتیں ہے ہی نہیں، کیا زندگی گزرتی؟ عورتیں مرد ہے ہی نہیں، ایسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے مرد و زن تمہارے جوڑے بنائے ہیں، یہ بھی ہم نے بنائے ہیں، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت بنایا ہے۔ یہ نیند جو ہے نا اللہ ہم نے دی ہے، وہ ہمارا کرم ہے، یہ کسی بازار میں بکتی ہے، کسی قبر سے ہی ملتی ہے، بازار سے ملتی ہے نیند؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، ہم دیتے ہیں، ہم نے رات کے لیے بنایا نیند کو۔ اللہ رات کو جب آدمی سوتا ہے جی، خاص کر تھکا ہوا آدمی جب سوتا ہے تو کتنا سکون آتا ہے اس کو، تو کھراٹے والے کھر کھر کر کے سوتے ہیں، اور پھر جب صبح کو نیند سے بیدار ہوتے اٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ فریش ہوتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں، اللہ ساری تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے نیند کی وجہ سے۔ جی نیند نہ ہوتی تھکی ہی رہنا جی، تسی تھکاوٹ اترنی تھی، نیند کو بنایا، تمہاری تھکاوٹیں اتر گئے، تم تازہ دم ہو جاؤ، فرحتیں نصیب ہوں تمہیں، راحتیں نصیب ہو، یہ نیند بھی ہم نے دی ہے تم کو، اس میں بھی کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، جس طرح لباس تمہیں چھپا لیتا ہے نا، رات بھی جب آتی ہے چھپا لیتی ہے تم کو، یہ رات بھی ہم نے بنائی ہے، ہمارے حکم سے آتی ہے، کسی کا عمل دخل نہیں اس کے اندر، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو معاش کے لیے بنایا ہے کہ کاروبار کرو دن میں اور رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو، یہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ جب دن ہی نہیں ہوتا جی، کہاں سے تم رزق تلاش کرتے، کیسے رزق تلاش کرتے؟ یہ بھی ہمارا کرم ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، یہ بھی ہم نے بنائے ہیں، کوئی عمل دخل نہیں کسی کا، ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا، رنگت بھی نہیں بدلی، اور گردش زمانہ کا کوئی اثر نہیں پہ ہوا، ملک ٹوٹتے ہیں، حکومتیں ٹوٹتے ہیں، مرتے ہیں لوگ، تباہیاں ہوتی ہیں، گردش زمانہ ہوتا ہے، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو، یہ کھڑے ہیں۔ ہم نے تمہارے اوپر یہ جو 7 آیا ہم نے بنائے ہیں، یہ کسی کا کمال نہیں، نہ نبی نے بنائے، یہ مولوی نے بنائے ہیں، کسی نے، کسی گدی نشیر نے، کسی پیر فقیر نے، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ لوگوں دھوکے میں نہ رہنا، ہاں بلیکھی میں نہ رہ جانا، یہ ہم نے بنائے آسمان بھی، ہم نے بنائے، ہمارے حکم سے کھڑے ہیں، یہ ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس میں بھی کسی کا عمل نہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، پھر ہم نے سورج کو روشن بنایا، جو روشنی یہ بھی ہم نے ہی بنایا ہے، اس میں کسی کا عمل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آرین اللہ باقی توحید، کسی نبی کا ذکر آ رہا ہے یہاں کہ سورج کو نبی نے بنا دیا،
ہیں جی نیند کو فلاں بزرگ نے بنایا ہے، رات کو فلاں نے بنایا، فلاں جی فلاں نے دی، کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں؟ اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے سورج کو روشن بنایا جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، نازل کیا ہم نے نچڑنے والی بدلیوں سے پانی موسلا دھار ہیں، بدلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ایسا پانی برستا ہے ایسا رکنے کا نام نہیں لیتا ہیں، یہ بدلیاں نہیں، اللہ پر سامنے برسایا ہو لوگ کو، ہم برسائے، بدلیاں کیا ہیں؟ اللہ پاک اس لیے برسایا لنخرج بھی حبا ونباتا، تاکہ نکالے ہم اس پانی کے ساتھ دانے کو، ونباتا اور سبزے کو، وجنات الفافا اور گنے باغ، پانی کے گنے باغ، جتنا باغ گنا ہوگا نا اتنے خوبصورت لگتا ہے، جتنے پتے ہوں گے پتہ ہے ہی کوئی کیا لگے گا باغ خوبصورت، گنے باغ ہم نے بنائے ہیں۔ یہاں تک اللہ پاک نے یہ قیامت کے بارے میں دلائل بیان فرمائی ہیں۔ اب توجہ کرنا، نتیجہ لگاؤ میں نکال لیں۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں مشرکو، جو ان مذکورہ کاموں کو، یہ جو اوپر ذکر ہوئے ہیں، جو دن بنایا، رات بنائی، جی جوڑا جوڑا بنایا، یہ سارے کام جو ذکر ہوئے ہیں، یہ مذکورہ کام جو ہیں، جو رب ان مذکورہ کاموں کو بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کی مدد سے ان کاموں کو کر سکتا ہے، وہ دن قیامت کے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ نتیجہ نکالا اس نے دلائل دیے کہ جو یہ کام کر سکتا ہے نا مذکورہ، اپنی مرضی سے، بغیر کسی کے مشورے کے، اجازت کے، مدد کے، تو دن قیامت کے مردوں کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ زندہ کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے جو فیصلے کا دن ہے نا، یہ کیا ہے؟ مقرر ہے۔ فیصلے کا دن، اس کا ایک وقت مقرر ہے، فیصلے کا دن، اس میں فیصلہ ہوگا، نبی اور قوموں کے درمیان اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا نبی و قوموں کے درمیان، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا، ہے جی، حق و باطل میں اللہ فیصلہ فرمائے گا، ظالم مظلوم میں اللہ فیصلے کا دن جو ہے اس کا وقت مقرر ہے، اس کا وقت نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، جو اس کا وقت ہے نا تو وہی اس کا وہی فیصلے کا دن ہے، اس کا وقت مقرر ہے فیصلے کے دن کا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس کا وقت۔ وہ کب ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، جب پھونکا جائے گا سور میں، ہاں جی پھونکا جائے گا سور میں، پھر کیا ہوگا؟ فتاتون افواجا، پھر آؤ گے تم اللہ کے دربار میں گروہوں کی شکل میں۔ کیسے آؤ گے؟ گروہوں کی شکل میں آؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دن قیامت جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا، تو کچھ تو وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو کپڑے پہنا کے، کھانا کھلا کے، سواریوں کو بٹھا کے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ دن قیامت کے اللہ ہم کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کوئی پوچھنا ہے اس نے کسی سے، کوئی اجازت لینی ہے، کوئی ڈر ہے اللہ پاک کو کسی کا؟ اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ پاک دن قیامت کے بھائی ہم کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کو دن قیامت کے قبروں سے اللہ پاک اٹھا کے، کھانا کھلا کے، اچھا لباس پہنا کے، سواریوں پہ پروٹوکول کے ساتھ اپنے دربار میں لائے گا اللہ پاک۔ یہ لوگ بھی ہوں گے جی۔ تو دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کے آئیں گے اللہ کے دربار میں، جی، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے منہ کے بل کھینچ کھینچ کے، کسیٹ کے اللہ کے دربار میں لائے۔ اللہ پاک ہم کو ان میں سے نہ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان، بس ہو گئے، آسمان میں دروازے ہو جائیں گے۔ پھر اب بھی دروازے ہیں دن قیامت کے بھی، آسمان پہ دروازے ہوں گے، ان دروازوں میں پھر فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے اتریں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، ہو جائیں گے وہ چمکتی ریت کی طرح، یعنی پہاڑوں کو یہ کھڑے ہیں نا، وہ چلایا جائے گا، یہ گھومتے پھریں گے، جسے چمکتی ریت ہوتی ایسے یہ نظر آئیں گے جیسے چمکتی ریت ہو۔ ان جہنم کان المرصاد، بے ہے جہنم جو ہے یہ گھات میں ہے، اللہ اس میں ہے گھات میں، جیسے شکاری گھات میں بیٹھتا ہے نا شکار کے لیے، گھات لگا کے یہ شکار آئے گا اس پہ حملہ کروں گا، اس طرح جہنم گھات میں ہے۔ شکاری گھات میں بیٹھتا ہے شکار کے لیے، تو جیسے شکار اس کے آگے سے گزرتا وہ نہیں بچ سکتا شکاری سے، اسی طرح دن قیامت کے کافر مشرک جہنم سے نہیں بچیں گے، ہاں جہنم میں جائیں گے، پکڑ لے گی جہنم۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے دن قیامت کے
جہنم میں سے نا ایک گردن نکلے گی بہت بڑی جہنم کے اندر سے، تو وہ کافروں مشرکوں کو بے ایمانوں کو ایسے اٹھا لے گی جیسے پرندہ دانہ چگتا ہے، ہاں ایسے اٹھا لے گی، گردن کی نکلے گی جہنم میں سے، بھی حدیث میں آتا ہے، وہ کافروں مشرکوں بے ایمانوں کو ایسے چن لے گی جیسے کوئی جانور پرندہ دانے چنتا ہے۔ اللہ جہنم جو ہے ایک ہاتھ میں ہے، للطاغین مآوی، جہنم جو ہے یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، سرکش لوگ اس میں ٹھہریں گے، لابسین فیہا احقابا، اور زمانہ دراز مدتوں ٹھہریں گے، مدتوں کا مطلب ہے ہمیشہ ہی ٹھہریں گے کافر مشرک جہنم میں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ ہاں دنیا میں ٹھنڈے ہواؤں میں رہتے تھے نا اسی کمرے میں، دن قیامت جہنم میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور نہ کوئی ٹھنڈا پانی ہوگا، کوئی مشروب، کوئی جوس، کوئی پیپسی کولا ٹھنڈے، ہاں جی کوئی نہیں ہوگا جنت میں، کوئی مشروب ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیا ہوگا الا حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا، گرم پانی و غساقا، اور زخموں سے نکلنے والی پیپ، پیپ گندی، اس لیے کہ کفر گندا، شرک گندا، گندگی میں زندگی گزاری، گندا بڑھ کے رہا ساری زندگی، اس لیے گندی چیزیں یہ پیپ دی جائے گی ان کو پینے کے لیے، جزاء وفاقا، یہ اعمال کا پورا پورا بدلہ ہوگا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ جو تھے نا یہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، حساب پہ کا کوئی یقین نہیں تھا، کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تکذیب کی انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب، یعنی ہماری آیتوں کی تکذیب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے بدبختوں نے، ایک تو ان کا حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، دوسرے ہماری آیتوں کی انہوں نے تکذیب کی، ہاں جی ایسی کی کہ وہ کسر نہیں چھوڑی انہوں نے تکذیب میں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے یا شمار کیا ہوا ہے کتاب کے اندر، اس سے مراد یا تو نامہ اعمال ہے کہ نامہ اعمال میں سب اعمال اللہ پاک نے لکھے ہوئے ہیں، اور یا اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ پاک نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے، درج کیا ہوا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ پاک فرمائیں کافروں مشرک چکھو تم عذاب کو، فلن نزیدکم الا عذاب، ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تمہارے لیے مگر کس کو؟ عذاب کو، عذاب ہی زیادہ ہوگا اور کوئی چیز کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی یہ جس طرح کافر دنیا میں کفر میں بڑھتے تھے، پہلے تھوڑا کفر پھر اور کفر میں بڑھ گئے، پہلے تھوڑا شرک پھر اور شرک اور شرک اور، اسی طرح دن قیامت کے ان کا عذاب بھی بڑھے گا، اللہ پاک ان کے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے دن قیامت کے۔ اب دوسرا مضمون اللہ پاک شروع فرما رہے ہیں، ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے صرف متقین کے لیے اور کسی کے لیے کامیابی نہیں، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کس کے لیے کامیابی ہے، کامیاب کون ہوں گے؟ متقین، جو کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بدعت سے، رسم و رواجات، خرافات، اللہ کے رسول کی بغاوت سے بچتے ہیں، یہ متقین بچنے والے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی کی شکل بھی اللہ نے بتلائی، ان کے لیے کیا ہوگا؟ حدائقہ، باغ ہوں گے جو پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، میووں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر وقت پھلوں سے لدے رہیں گے، میووں سے بھرے رہیں گے، وَأَعْنَابًا، اور کثرت کے ساتھ انگور ہوں گے، ہاں جی باغ ہوں گے قسم قسم کے جو پھلوں سے ہمیشہ بھرے رہیں گے، کثرت کے ساتھ کیا ہوں گے؟ یہ جنت کا انگور، دنیا کا انگور نہیں ہے سندر خالی، ہاں یہ 2 نمبر آ رہے ہیں جی، جنت کا انگور ہوگا، اعلیٰ انگور، دیکھنے میں بھی اعلیٰ، ذائقے میں بھی اعلیٰ، خوشبو میں بھی اعلیٰ، جنت کا انگور ہوگا، ہے جی۔ تو یہ انگور کا اس لیے ذکر فرمایا کہ انگور کھانے کا کام بھی دیتا ہے اور پینے کا کام بھی دیتا ہے، اس لیے اور بھی پھل ہوں گے، اللہ پاک نے انگور کا ذکر فرما دیا کہ انگور کھانے کا کام بھی دیتا ہے، اس سے بھوک بھی ختم ہوتی ہے اور پیاس بھی ختم ہوتی ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی، ہاں جی نوجوان ہم عمر عورتیں بھی ہوں گی متقین کے لیے، اگر عورت کی عمر مرد سے کم ہونا پھر بھی صحیح نہیں، اگر زیادہ پھر بھی، عمر برابر ہونا پھر صحیح ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قیامت میں اللہ اپنے متقین کو عورتیں نصیب فرمائے گا، وہ جوان بھی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، نہ بالکل ہی بچی نہ بالکل ہی بوڑھی نہیں، ہم عمر ہوں گی، ہیں جی۔ تو ایسی عورتیں اللہ پاک دن قیامت متقین کو عطا فرمائے گا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام،
شرابن طہورا کے چھلکتے ہوئے پرے ہوئے جام اللہ پیش فرمائیں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہیں سنیں گے وہ جنت میں متقین کوئی بیہودہ بات اور نہ کوئی جھوٹی بات. یہاں بیہودہ باتیں ہیں بہت، بازار میں چلے جائیں گالی گلوچ برا حال ہیں جی، قسم قسم کا جھوٹ بول رہے لوگ. تو جنت میں نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی. جزاء من ربک عطاء حساب، یہ جزا ہوگی تیرے رب کی طرف سے اور عطا ہوگی بغیر حساب. سبحان اللہ. جزا اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے بدلے کسی کو دی جائے. جزا کیا کہتے ہیں اس کو جو کسی چیز کے بدلے کسی کو دی، وہ جزا ہوتی ہے. اور جو بغیر کسی چیز کے دی جائے اس کو عطا کہا جاتا ہے. جو بغیر کسی چیز کے بدلے کے دی جائے، جن کے عمل کے اللہ جزا بھی عطا فرمائیں گے اور عطا بھی ہوگی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھائی جزا بھی عطا فرمائے. میرے بھائیو، دن قیامت کے اعمال کی جزا بھی ہوگی اور اللہ پاک اپنے پاس سے اعمال کا ان میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اپنے پاس سے عطا بھی فرمائیں گے. پتہ نہیں اللہ کتنا کا عطا فرمائیں گے. اللہ اپنی شان کی طرف سے فرمائے گا نا. اللہ بڑا ہے کہ نا، بڑا اللہ اکبر. اللہ سے پھر اللہ اپنی شان کی طرف عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو جزا بھی عطا فرمائے دے، عطا بھی نصیب فرمائے. آمین. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا جو ان کے درمیان ہے. وہ رب کون ہے؟ رحمان ہے، بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، نہیں قدرت رکھیں گے اس سے دن قیامت کے بات کرنے کی. اللہ کوئی بھی دن قیامت کے کسی میں قدرت نہیں ہوگی، کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اللہ سے بات کرے. اتنا اللہ پاک کی جلالت ہوگی. اللہ پاک کا خوف ہوگا دن قیامت کے کہ کوئی بھی قدرت نہیں رکھے گا اللہ سے بات کرنے کی. یوم یقوم الروح، اس دن کھڑے ہوں گے روح، جبریل علیہ السلام، جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی صفا صف باندھ کے. اللہ فرشتے بھی صف باندھ کے، جبریل بھی کھڑے ہوں گے صف باندھ کے اللہ کے دربار میں. پھر کیا ہوگا؟ لا یتکلمون، نہیں کلام کریں گے. اللہ کوئی فرشتہ نہیں بولے گا، سناٹا خاموشی، کوئی نبی نہیں بولے گا، کوئی ولی جو کہتے بابا لے جائے گا ہاتھ پھڑ کے. قرآن کہہ رہا ہے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کرے گا، بابا لے جائے گا، بھی لے جائے گا بابا، تکیہ بھی لے جائے گا بابا. ہاں یہ دیکھو قرآن کی آیت. لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کرے گا، نہ کوئی نبی، نہ ولی، فرشتہ، نہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی بات گفتگو نہیں کرے گا. الا من اذنا، وہ بات کرے گا جس کو اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی وہ بولے گا. جس کو رحمان اجازت دے گا ہے جی وہ بولے گا، وہ بات کرے گا، شفاعت کرے گا. وقال صوابا، اور اس نے دنیا میں درست بات کہی ہوگی. درست بات کہی، یہ ہے جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اس پہ عمل بھی کیا ہوگا، اس کو اجازت دی جائے گی. وہ دن قیامت کے بات کرے گا اللہ کے دربار میں. نہیں سمجھے؟ یعنی دن قیامت کوئی نہیں بولے گا، لب کشائی نہیں، وہ بولے گا جس کو رحمان کیا دے گا؟ اجازت. اور دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ دنیا میں صحیح بات کی ہوئی، درست بات کی ہوئی ہوگی، یعنی کلمہ پڑھ کے کلمے کے معنی مفہوم پہ اس پہ عمل بھی کیا ہوگا. اس کو اجازت دی جائے گی بولنے کی، یہ بولے گا، یہ شفاعت کرے گا. توحید والا، ہاں جی مثلا کیا توحید والا، توحید والے کو اللہ اجازت دے گا. توحید والا بولے گا اللہ کے دربار میں، شفاعت کرے گا اللہ کی اذن سے، لیکن اللہ کی اذن سے، اپنی مرضی سے نہیں. آگے اللہ پاک فرما رہے ذالک الیوم الحق، بولو کو یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ حق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا. حق ہے، آئے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا آنے سے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے پکڑ لے اپنے رب کی طرف ٹھکانا، جو چاہے ایمان کو قبول کر اچھے عمل کر کے اللہ کو راضی کر لے. جو بھی چاہے، کسی کو پابندی نہیں ہے فلاں کرے فلاں کرے نہیں. جو بھی عربی آدمی، شرقی غربی، امیر غریب، جو بھی چاہے ایمان قبول کر کے اچھے عمل کر کے اللہ کے یہاں کیا بنا لے؟ ٹھکانا بنا لے، اللہ کو راضی کر لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ڈرائے ہم نے تم کو قریب کے عذاب سے. لوگوں یہ چیز آنے والی ہوتی ہے نا وہ قریب ہوتی ہے.
جو چیز آنے والی ہوتی ہے نا وہ قریب اب آئی آگے رہتی ہے وہ. ہم نے تم کو قریب کے عذاب سے ڈرایا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھے گا آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے. ہاتھوں اس لیے ذکر کیا کہ جی ہاتھوں کا عمل کے اندر زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. ہاتھوں کا عمل کے اندر اعمال کے اندر زیادہ عمل دخل، اسی ہاتھوں کا ذکر کر دیا. پیروں سے بھی آدھی برے کام کر اچھے بھی کام کرتے ہیں، آنکھوں سے باقی ہر کانوں سے اچھے برے کام ہوتے ہیں، زبان سے، لیکن ہاتھوں کا عمل دخل زیادہ ہے، اس لیے ہاتھوں کا اللہ ذکر فرمایا. جس دن دیکھے گا ہر آدمی جو آگے بھیجا اس کی یعنی جو نیکی بری آگے بھیجی نا آدمی نے، تو وہ دن قیامت دیکھے گا، نیکیاں بھی دیکھے گا اور اپنی برائیاں بھی دیکھے گا. اگر کسی نے شرک کیا شرک دیکھے گا، بدعت کی بدعت دیکھے گا، کفر کیا کفر ہے جی. کوئی ایمان والا ہوگا ایمان دیکھے گا لکھا ہوا ہے جی. کوئی سنت پہ عمل کیا سنت وہ دیکھے گا، قرآن پڑھا سمجھا، جو بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ دن قیامت کے اپنے سامنے دیکھے گا. برے عمل بھی دیکھے گا، اچھے بھی دیکھے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کہے گا کافر اے کاش ہو جاتا میں مٹی. کافر دن قیامت اپنے کفر کو دیکھ کے کیا کہے گا، کیا ہو جاتا میں مٹی ہو جاتا. دن قیامت کے اللہ پاک عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نا جی جن جانوروں کو مارا ہوگا نا دنیا میں، ٹکر ماری، کو سینگ مارا، کو لت کو کچھ مارا ہوگا، تو دن قیامت کے اللہ پاک ان مارنے والوں جانوروں کو جمع فرمائے گا. جن جانوروں کو مارا ان کو بھی کیا فرمائے گا، اللہ جمع فرمائے گا. اللہ پاک دن قیامت سے پھر ان مارنے والے جانوروں سے بدلہ لے گا. اللہ بدلہ لے گا. حدیث میں آتا ہے اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، ٹکر ماری ہوگی، تو سینگ والی بکری سے بھی مارنے والی بکری کیا لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. جب جانور سے اللہ پاک بدلہ لے لیں گے، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، پھر اللہ پاک جانوروں کو فرمائیں گے کہ مٹی ہو جاؤ سارے، اسی وقت مٹی ہو جائیں گے. پھر کافر یہ دیکھ کے خواہش کریں گے کاش کہ میں جانوروں کی طرح میں بھی مٹی ہو جاتا. اگر میں مٹی ہو جاتا حساب سے بھی بچ جاتا، جنت سے بھی بچ جاتا. لیکن میرے بھائیو یہ جو اللہ نے فرما دیا ہے نا قرآن کے اندر، جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے جی. تو یہ کیا ہے، حق ہے. ذالک الیوم الحق، یہ دن کیا ہے، حق ہے، قیامت آئے گی ہے جی. جنت ہے، جہنم ہے. دیکھ لو میرے بھائی، اگر جنت کو پسند کرتے ہو یا جہنم کو پسند کرتے ہو، جنت ملے گی قرآن کی وجہ سے ملے گی. اس کی وجہ سے ہی جنت ملے گی، اسی وجہ سے جہنم ملے گی. اور فیصلہ ہم نے کرنا ہے جی. جہنم چاہیے جنت چاہیے ہے جی. یہ دنیا کی مختصر زندگی، اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے. مرضی یہ جنت والے کام کریں، مرضی جہنم والے. جنت قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، دل کے ساتھ روز کے ساتھ جڑ جاؤ میرے بھائیوں، تو انشاءاللہ دن قیامت کی اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما کے جنت کے دروازے کھول دے گا. اگر دور رہو گے اس سے ہیں جی تو پھر کیا ہے، جہنم ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے والقرآن حجت اللہ، دن قیامت کے قرآن تیرے لیے حجت ہوگا، او علیک، یا تیرے پہ وبال کا ذریعہ بنے گا. مطلب کیا، قرآن کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤ گے، قرآن کی وجہ سے ہی جہنم میں جاؤ گے. تو اب لوگ ہمارے مسلمان کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں جی، بڑا کچھ کرے، لیکن قرآن ہے نہیں. ہمارے ملک کے اندر مختلف جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے. لیکن کیا ہے، قرآن نہیں ہے. کیا کریں یہاں پہ جماعتوں کو جن کا جو کام کر رہی ہیں، کوئی جماعت ہے، کئی جماعتیں ہیں، قرآن کی کلاسیں نہیں لگ رہی. اس طرح قرآن سے دور رکھا جا رہا لوگوں کو، کہ قرآن سے ہی دور رہ گئے، سارے دین سے آدمی دور رہ گیا. 4 مسئلے آ بھی گئے، قرآن تو نہیں نہ پڑھا. یہ جو بھیجا ہے اللہ پاک نے، اللہ جی پوچھ لیا میں تو قرآن بھیجا تھا پڑھنے کی، تو ادھر کیوں نہیں آیا؟ وہ اور کتابیں پڑھتا رہا، اور پاسے پھرتا رہا، جب اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ یاد رکھو میرے بھائی، میری 2-3 باتیں ذہن نشین کر لے، بھلانا نہیں. ایک تو یہ قرآن سب کتابوں سے اعلیٰ ہے کہ نا بھائی، ہے نا. کروڑوں کتابیں لے آئیں ہے جی، پھر بھی قرآن کیا ہے، تورات، زبور، یہ آسمانی کتابیں ہیں کہ نا. یہ اب صحیح نہیں ہے. اگر یہ صحیح آ جائے، یہ بھی صحیح آ جائے، پھر بھی ان کو نہیں پڑھا جائے گا. پھر بھی کس کو پڑھا جائے گا؟ قرآن کو پڑھا. یہ صحیح آ جائیں، تورات آ جائے صحیح، انجیل آ جائے، جتنے بھی کتابیں صحیح آسمانی صحیح آ جائیں، وہ منسوخ ہیں، وہ بند ہیں. قرآن کھلا ہے، قرآن کو پڑھا جائے گا. اور یہ کتابیں کیا کہ وہ آسمانی کتابیں نہیں پڑھی جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر نے تورات کے کچھ ورق اٹھا کے پڑھنی شروع کر دی. تورات آسمانی کتاب ہے جی. اللہ کے نبی کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، تورات آسمانی کتاب سن کے سرخ ہو گیا. تو صدیق نے فرمایا عمر تو تورات پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، کیا کر رہا ہے؟
اسی کو تورات بند کر دی حضرت عمر نے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو کیا تورات پڑھ رہا ہے؟ اگر لو کان حی موسیٰ، اگر موسیٰ زندہ ہوتا، زندہ لوگ کہتے ہیں نبی زندہ، یہ لفظ ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ بھی تورات نہ پڑھتا، وہ بھی کیا پڑھتا؟ قرآن پڑھتا. تو تورات سنا رہا ہے ان کو. اگر صاحب شریعت صاحب نبی موسیٰ زندہ ہوتا وہ بھی قرآن سنا پڑھتا، بلکہ کیا پڑھتا؟ میرے تورات سنا رہا ہے. تو میرے بھائی ایک تو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، دماغ میں یہ بھلانے نہیں بات، اس قرآن کا مقابلہ کوئی کتاب بھی نہیں کر سکتے، اور ہر کتاب میں شک کر سکتے ہو، قرآن میں نہیں کر سکتے. دوسری بات سب کتابوں سے اعلیٰ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی یہ نبی کا کلام نہیں، کسی صحابی کا کلام نہیں، کسی فرشتے کا کلام نہیں، کسی کا کلام. کس کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور سب کتابوں سے اعلیٰ ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. اور 25واں پارہ اٹھا ہوا آپ نے پڑھا، سوف تسألون، کسی کتاب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں پڑھی. سوف قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، یہ ذہن نشین کر لے بات. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. نہ پڑھو مولوی کی کتاب پہ، کوئی نہیں پوچھا جائے گا. کسی بزرگ کی کتاب نہ پڑھو، کوئی گناہ نہیں، نہ پڑھو. کوئی کتاب نہ پڑھو، کوئی گناہ نہیں. قرآن نہیں پڑھو گے پھر گناہ یاد. اس کے بارے میں پوچھا جائے، کسی کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ شفاعت پھر کون سی کتاب کرے گی؟ قرآن. شفاعت کون سی کتاب کرے گی؟ معاشرتی علوم، فزکس، کیمسٹری، کسی مولوی کی کتاب، بزرگ کی، حتیٰ کہ آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل شفاعت نہیں کریں گی. شفاعت کون سی کتاب کرے گی؟ میرے بھائی اس کے ساتھ دل کے ساتھ جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ. اس کو ذوق و شوق، یہ ایک پارہ رہ گیا اب ہمارا، کیوں جی؟ اس کے بعد پتہ نہیں اللہ کو جو منظور ہے کیا ہوگا، کیا نہیں، مرنا ہے، کیا ہونا ہے، کیا صاحب ہے. عید کے بعد انشاءاللہ پھر پروگرام بنائیں گے، تو 2 مہینے چھٹی رہے گی انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں ایک پارہ رہ گیا ہے، چلو ہمارے ناگے چھٹی ہوئے ہیں، اس پارے میں ہی کوئی غیر حاضر نہ کرے، کوئی ثبوت دے دے تھوڑا بات، قرآن کے ساتھ جڑنے کا، وابستہ ہونے کا تھوڑا بات ثبوت پیش کرو اللہ کے دربار میں. تو پھر انشاءاللہ ہم سارے قرآن کا اجر مانگیں گے اللہ پاک سے. آپ تو سورت کا مانگتے ہیں نا پارے کا، پھر سارے قرآن کے انشاءاللہ پھر ہمارا حق ہے انشاءاللہ ہم مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ دل کھول کے مانگیں گے اور بہت کچھ مانگیں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائی اب آپ نے ناگا نہیں کرنا ہے، 1 مہینے کے اندر ہی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر پتہ نہیں نصیب ہونا یا نہیں ہونا، کیا ہوگا میرے بھائیوں. تو اس کے اندر سب نے ہاتھ اڑ کے ٹھیک ہے وعدہ کرتے سارے ساتھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ مشرک سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون، وہ قیامت والی بڑی خبر جو ہے اس میں یہ مشرک اہل حق سے مختلف کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون، یقیناً قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً ان قریب یہ قیامت کو جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بستر نہیں بنایا؟ بل جبال اوتادا، یعنی ہم نے زمین کو بستر بنایا ہے اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے. وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے. وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے تمہارے نیند کو راحت. وجعلنا اللیل لباس، اور بنایا ہم نے رات کو لباس. وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنائے ہم نے اوپر تمہارے 7 مضبوط آسمان. وجعلنا سراجا وہاجا، بنایا ہم نے چراغ روشن. وانزلنا، نازل کیا ہم نے من الموسلات، نچڑنے والی بدلیوں سے باہر سجاجا پانی موسلادھار. لنخرج، تاکہ نکالے ہم بھی حبا دانے کو، نبات، اور سبزی والجنات، گھنے باغ کو. گھنے باغوں کو. ان یوم الفصل، پیش فیصلے کا دن جو ہے اس کا وقت مقرر ہے. یوم پھونکا جائے گا فی صور، سور میں فتاتون افواجا، پس آؤ گے تم گروہوں کی شکل میں. وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان. فکان، اب اس میں دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، پس ہو جائے گا سرابا، چمکتی ہوئی ریت کی طرح. ان جہنم کانت مرصادا، بے جہنم جو ہے یہ گھات میں ہے. للطاغین، واسطے شر قسم کے مآبا ٹھکانہ ہے. لابثین، ٹھہریں گے اس میں. احقابا، ہاں جی، کئی
ہاں زمانہ دراز مدتوں ٹھہرے گی، یعنی ہمیشہ ہی ٹھہریں گے جنت میں. لا یذوقون فیہا نہیں چکھیں گے اس میں جنت میں بدن ٹھنڈک ولا شراب ان کو پینے کی چیز الا حمیما گرم پانی وغسا کا اور زخموں سے نکلنے والی پیپ کو چکھیں گے. جزاء یہ بدلہ ہوگا یعنی پورا مال کا. انہم کانوا بے شک تھے وہ لا نہیں امید رکھے حساب کی وکذبوا تکذیب کی انہوں نے بھی ہماری آیتوں کی تکذیب کرنا. وکل شیء احصیناہ کتاب اور ہر چیز کو ہم نے سنبھال کر رکھا ہے کتاب میں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا اللہ پاک فرمائے چکھو تم عذاب کو پس نہیں زیادہ کرے گے ہم تمہارے لیے مگر عذاب کو. ان للمتقین مفازا بے شک متقین کے لیے کامیابی حدائق وہ کامیابی کیا ہے حدائق ان کے لیے باغ ہوں گے ونابا اور انگور ہوں گے. وکواعب اترابا اور عورتیں ہوں گی ہم عمر بکاسن دیا گو چھلکتے ہوئے جام. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کہ نہیں سنیں گے وہ جنت میں کوئی بےہودہ بات ولا کذب جھوٹی بات. جزاء من رب یہ جزا ہوگی تیرے رب کی طرف سے عطا ہوگی حساب سے. رب السماوات والارض وہ رب ہے آسمانوں کا زمین کو جو ان کے درمیان رحمان. لا یملکون منہ نہیں قدرت رکھیں گے اس سے بات کرنے کی. یوم یقوم الروح جس دن کھڑے ہوں گے جبریل علیہ السلام والملائکہ جو فرشتے صفا صاحبان کے. لا یتکلم نہیں کلام کریں گے وہ الا من اذن مگر وہ جس کو اجازت دی ہوگی رحمان نے. وقال ثواب دنیا میں درست بات اس نے کی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الحق یہ قیامت کا دن حق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا جو چاہے پکڑے اپنے رب کے ہاں مآبا ٹھکانہ. انا انذرناکم بے شک ڈرایا ہم نے تم کو عذابا قریبا قریب کے عذاب سے. یوم ینظر المرء جس دن دیکھے گا آدمی ما قدم جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویقول الکافر اور کہے گا کافر یا لیتنی کنت کاش میں ہوتا مٹی. جزاکم اللہ. کسی بندے کے پیسے گرے ہیں یہاں کیوں بھائی کسی بندے کے پیسے گرے ہیں یہاں وہ بتلا کے دے دے بھائی. بس یہ بتلانا کس کی کتنے ہیں یہ نہیں بتلانا کتنے کتنے ہیں اس کے پیسے گرے ہیں بتلا کے دے دے پیسے. بتلانا نہیں ہے.